ایک آیت دکھاؤ، ایک روایت ہمیں دکھاؤ کہ صحابہ کو قرآن یاد تھا۔ قرآن پاک کے حفاظ صحابہ کتنے تھے، کتنے صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا، یہ ایک لمبی ڈیٹیل۔ اور اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو قرآت کا مطلب پڑھنا ہے اوپر سے دے کر، اور کسی کو پڑھنے نہیں آتا تھا قرآن پاک، یعنی اوپر سے دے کر پڑھنا نہیں، اسے پڑھنے کو ذکر کیا حسن اللہ یاری نے کہ قرآن پاک کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ معاذ اللہ اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ قرآن پاک زبانی بھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی یاد ہی کسی کو نہیں تھا۔ ہمارے نزدیک جو قراء شہید ہوئے تھے اس سے مراد حفاظ تھے، اور وہ کہتا نہیں مولا علی کے علاوہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کسی کے پاس قرآن جمع نہیں تھا۔ اب میں آپ کے سامنے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کی دلیل آپ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ میں اپنی کتاب ایک مختصر حوالہ دوں گا صحیح بخاری سے، دیکھیے گا۔ اس نے کہا قرآن، اسی صحیح بخاری کے حدیث کو جس نے اسے ادھورا پڑھا ہے، دیکھیے گا ذرا کہ صحابہ کو قرآن یاد تھا کہ نہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے قرآن جمع کیا ہڈیوں سے، جو جگہ جگہ لکھا تھا وَصُدُورِ الرِّجَالِ، اور مردوں کے سینوں سے۔ صدور صدر کی جمع ہے اور رجال رجل کی جمع، دیکھیے گا صدور الرجال، مردوں کے سینوں سے میں نے قرآن جمع کیا۔ اب مردوں کے سینوں پہ لکھا ہوا تھا ادھر، یہ یاد تھا۔ حضرت زید بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں صدر صدور کی جمع، رجال رجل کی جمع، جس کا کم از کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے، اور آپ کے نزدیک مولا علی کے علاوہ کسی کو قرآن یاد ہی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت کی حدیث پر آپ نے کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے، آپ نے یہ بات بیان ہی نہیں کی۔ اور بھائی انہوں نے قرآن پاک کو مختلف چیزوں جگہوں پہ لکھا، لکڑیوں وغیرہ پہ یا پتوں پہ یا ہڈیوں پہ لکھا قرآن، اور وصدور رجال، مردوں کے سینوں سے قرآن جمع کیے، یاد بھی کیوں۔ انہوں نے حافظوں سے بھی پوچھا کہ قرآن یہ ٹھیک ہے، دیکھو آیت، انہوں نے سب سے قرآن جمع کیا۔ اب آگے دیکھیں، پھر اس نے کہا قرآن کا جمع کرنے والے صرف حضرت علی تھے، اور آپ کی کتاب بالکل مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کے پاس بھی قرآن سارا جمع تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا غور کیجیے گا، باب القراء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے اصحاب میں جو قراء تھے۔ اب یہ تو ایک تو یہ بحث قراء، ہمارے نزدیک قراء سے مراد کیا ہے، میں اس پر مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ ہمارے نزدیک حفاظ صحابہ کتنے تھے۔ لیکن یہ اس نے جو کہا ہے کہ مولا علی کے علاوہ سب کسی کے پاس قرآن یاد نہیں تھا، فرمایا خذوا القرآن من 4 من عبد اللہ بن مسعود وسالم ومعاذ وابی بن کعب، حدیث نمبر 4999 ہے صحیح بخاری کی، کہ قرآن پاک 4 شخصوں سے لو، عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کی یہ روایتیں ایک الگ ویڈیو میں آپ کی شیعہ کتابوں سے دکھاؤں گا۔ اسی طرح اسی کے حدیث نمبر 5003 ہے صحیح بخاری کی، من جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4، سألت، حضرت قتادہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں کتنے صحابہ نے قرآن جمع کر لیا تھا۔ اب یہ حصر نہیں ہے، ان کو جتنی معلومات تھی انہوں نے بتا دی، جتنے، اور بہت سارے اور بھی صحابہ تھے، دیکھیے گا، فرمایا کل 4 کل من انصار، 4 تھے، 4 کے 4 انصار، اس میں سے تھے ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید۔ یہ 4 صحابہ کے نام حضرت انس بن مالک نے لیے ہیں کہ وہ 4 صحابہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے قرآن جمع کر لیا۔ اب سنیے آگے، حدیث نمبر 5004 ہے۔ اس نے کتنی حدیثوں کو چھپایا ہے، اس حسن اللہ یاری مکار نے کتنی حدیثیں لوگوں پر چھپائی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث وہ بھی ادھوری اور اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ ماتن حضرت انس بن مالک سے حضرت ثابت بنانی اور ثمامہ بیان کرتے ہیں کہ ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجمع القرآن غیر 4، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور 4 کے علاوہ صحابہ نے قرآن جمع نہیں کیا۔ میں نے پہلے کر چکا ہوں، یہ حصر نہیں ان کی معلومات میں جو تھا، وگرنہ مولا علی اتفاقاً قرآن سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ مولا علی نے بھی قرآن جمع کر لیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ کون تھے؟ ابو دردہ و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ۔ پھر اسی طرح بہت ساری اور روایتیں ہیں اس کے بارے میں موجود ہیں، اور کتابوں میں مستدرک وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ صحابہ میں کسی نے قرآن جمع نہیں کیا مولا علی کے علاوہ۔ اور بھائی ان صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا، میں انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے بھی حوالے دوں گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو صحیح بخاری میں لکھا ہے، کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مبارکہ میں کئی صحابہ کو یاد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخاری کے حدیث نمبر 4997 نمبر روایت بھی ہے، اور روایتیں بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال جبریل 1 دفعہ دور کرتے تھے، اور وصال ظاہری کے وقت سال 2 دفعہ دور کیا۔ تو لہذا اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحیح طور پر دین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔